سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننا ہی بننا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور یہ آپ یہ بتائیے گا کیا گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا؟ ایک حدیث ہے پورا ترتیب اس کی ہے، امران البیت المقدس خراب الیسر، کہ بیت المقدس کی تعمیر یعنی بیت المقدس کو دوبارہ سینٹر سٹیج پہ آنا مدینے کی ویرانی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں آپ کو جنگلی جانور مسجد میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور خراب الیسرب خروج الملم، کہ جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ جیسے امام مہدی کا پورا حدیثیں آتی ہیں کہ مدینے سے بھاگ کے ایک شخص جو مکہ آ جائے گا جہاں اس کی بیعت ہوگی، کیونکہ مدینہ دیکھیں، مدینہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا علاقہ ہے۔ یہ بنو قریظہ، بنو خزاع، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے۔ خیبر کہاں ہے؟ مدینے سے کوئی تھوڑی دور ہے۔ خیبر تو انہوں نے لینا ہی لینا ہے، یعنی مدینے کے قریب تک آئیں گے، وہ قریب تک آئیں گے، داخل نہیں ہوں گا۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گریٹر اسرائیل، اگر آپ اپنا لاجیکل کنکلوژن کریں تو کب تک یہ گریٹر اسرائیل بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو کر پیشگوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں، جو کسی پر آپ کرتے ہیں تو آپ پر لیکن سر عربوں میں تو ہمت ہی نہیں ہے۔ تو ختم کر دے۔ اب دیکھیں نا، یہ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک دھوکے سے بلائے ہو کسی کو اور آپ اس کو اڑا دیں؟ دیکھیں غزہ کے بارے میں، غزہ کا معاملہ یہ ہے کہ غزہ پوری کی پوری ہے انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ اس کو انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا ہوا، کیونکہ وہاں ایک تو گیس بہت زیادہ ہے، اور دوسرا انہوں نے نہر سویز وہاں سے نکالنی ہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، نہر سویز جو ہے وہ ریتلی ہے، وہ بند ہو رہی ہے۔ یہ کام کرنا ہی کرنا۔ دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں کوئی ایک ملک بھی ریزسٹ نہیں کرے گا؟ یمن کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الایمان من الایمان، تمہیں ایمان اگر ملے گا تو یمن میں ملے گا، اور حکمت الیمانیہ، حکمت بھی دانائی بھی وہیں سے ملے گی۔ اور یہ بتائیے یہ جو گریٹر اسرائیل میں ترکی بھی آئے گا؟ گریٹر اسرائیل میں وہ اگلی جنگ ہے، وہ پھر ملمت و کبریٰ جو ہے نا، اس میں پھر 80 جھنڈے آئیں گے یورپ سے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 فوج ہے، وہ ترکی کو فتح کرتے ہوئے وہ اماک میں لڑائی کرے ترکی فتح ہو جائے گا؟ قسطنطنیہ سب فتح ہو جائے گا۔ یہ کون لوگ لے کے جائیں گے؟ یہ یورپ رومنز، اہل روم کا ہے، اہل روم ترکی فتح کر لیں گے دوبارہ۔ وہ جو آخری جنگ ہوگی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پھر دوبارہ مسلمان دوبارہ فتح کریں۔ سر کیا ایران بھی ایران عرب سے پہلے تباہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو جائے گا، اول فارس، سب سے پہلے ایران تباہ ہوگا۔ ایران کی تباہی کی بات بھی ہے سر؟ ایران کو تنہا چھوڑ دیں گے، اکیلے تباہ ہوگا، سب سے پہلے ایران تباہ ہوگا، پھر عرب تباہ ہو گیا۔ عرب مل کے تباہ کرائیں گے اس کو، اور وہ پھر عربوں کو وہ تباہ کریں گے اسرائیل۔ اور یہ سر یہ لاجیکل اگر کنکلوژن دکھا رہے تو یہی ہوتا نظر آ رہا ہے سر 14 سال پہلے کے حدیث۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی نہیں کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں چلے جائیں گے، وہ تو حدیث جبریل ہے، چلے نہیں جائیں گے، وہ حضرت جبریل نبی کریم سے آخری زمانے میں ملنے آئے تھے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آدمی انتہائی شاندار قسم کے لباس کے اندر آیا، اندر داخل ہوا، اور آپ کے ساتھ مل کے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ کے اور آپ کے ہاتھ رکھ لیا۔ صحابہ حیران لے، یہ کون ہے، اتنا بے تکلف کون ہے؟ پوچھا ایمان کیا، سوال پوچھے، آپ نے جواب دیا یہ ہے۔ پھر پوچھا اسلام کیا، اسلام کیا، پھر پوچھا احسان کیا، احسان کا بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا کہ تم اللہ کو ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اسے دیکھ، یہ ممکن نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سوچو۔ مڈل ایسٹ کی سچویشن بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے، 1000 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، 2 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی باتیں کر لو، اور یہود و نصارہ کو آپ نے 14 سال میں آزمایا نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ جو بھی یہودی تورات کو مانتا ہے وہ اس ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا، میں کہیں جھوٹ بولتے۔ ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت دیکھے کہ یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا، مدینہ ویران ہو جائے گا، اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ کہ